حسن بھائی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے، جبکہ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے جوہری پروگرام میں کوئی تعطل نہیں آئے گا۔ یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا، یہ اربوں انسان کس قسم کے لوگوں کے رحم و کرم پہ ہے۔ اسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کمیونیکیشن بہت ہے۔ جیسے ایک چھوٹے گاؤں میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، ایکسیس ہے انفارمیشن تک، یہ کون ہے، کیا ہے، کس کی اولاد ہے، اس کا باپ کہاں کا، دادا کہاں کا، یہ سارا ولیج میں ہی۔ ادروائز یہ تاتاریوں کی دنیا ہے، یہ وحشیوں کی دنیا ہے۔ یاد رکھنا، اتنا ظلم تاتاریوں نے نہیں کیا تھا، چونکہ ظلم کرنے کے لیے ان کے پاس سوائے کلہاڑیوں اور تلواروں کے اور نیزوں تھا ہی کچھ نہیں، یا تیر کمان۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ کس لیول کے لوگ، میں کوئی نام نہیں لیتا، اس دنیا کے مدار المہام ہے، people calling the shots are heartless and at times I find them brainless also۔ یہ ایک دھندا ہے۔ بنی نوع انسان اگر کبھی ٹریک پہ آیا تو جب مکمل کمانڈ ہوگی سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اس وقت اگر کسی بدبخت نے، خبیث نے، ہمارے یہاں کیسا چول لوگوں کے سروں پہ سوار رہا ہے، یہ تو ڈیولپڈ قومی ان کے بھی یہی ہے، ایک پروسیس ہے جس سے گزرنے کے، جیسے ایم آر آئی کی مشین ہے، آپ انسانی جسم کے بارے میں ہر چیز، ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے، بازو ٹوٹا ہے دکھا لو، وہ پتہ نہیں کیا، ایکس رے مشین۔ اس طرح کی مشین کی ضرورت ہے اس دنیا کو کہ جو آدمی عوامی نمائندگی سنبھالنا چاہے اس بدبخت کو اس پروسیس سے گزارو۔ اگر وہ اپروو کرے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب سے ملتی جلتی چیز، تو اس کو آنے دو اس دھندے میں، ادروائز میں اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکالو۔ بے رحم صفا کا پہلی بات ہے انسانوں کی بات، یونائٹڈ نیشنز ایک ڈھونگ ہے، بکواس ہے۔ یہ لیگ آف نیشنز کی ایک ذرا بہتر قسم کی تھرڈ کلاس ثابت ہو گیا۔ ہونا تو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکرٹری جنرل ہے، یہ سربراہ ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس کو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہونا چاہیے، جس کا کوئی ملک نہیں، جس کے پاس کوئی فوج نہیں، اس کو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہونا چاہیے۔ اس کی کاؤنسل ہو، وہ نام الیکٹڈ، یہ بدبخت ایم این اے ایم پی، یہ شدہ کوئی نہیں، پروفیشنلز یہ وہ وغیرہ جو بھی، ان کے بھی ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو رکھو اس کا۔ اب یہ کتنی بڑی غنڈہ گردی ہے۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہانی اور ہے، مثلا ایٹم بام تسی تے ہیروشیما ناگاساکی چ استعمال کیتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار وچ۔ بندہ پوچھے بدبختو تم کس منہ سے، پاکستان ہو یا ایران، اس کو نیوکلیر پاور بننے سے روک رہے ہو۔ یہ دنیا ناانصافی کی کہانی ہے، یاد رکھنا۔ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس کو اگر کوئی ریسکیو کرے تو وہ سوائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ نہیں۔ ایک ٹیسٹ، جیسے یہ جو عمران کا ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پولیگرافک ٹیسٹ، اس سے پتہ لگتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، یہ جو بھی اس طرح کے ٹیسٹ ہیں نا، ایک ٹیسٹ، یہ ہمارے ویورز کان کھول کے سن لیں، دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہوگا۔ جو بندہ کسی پولیٹیکل یا فور دیٹ میٹر، یاد رکھو، کسی بھی منصب کے لیے امیدوار ہے، اس بدبخت کو گزارو، ورنہ یہ دنیا کسی وقت بھی جہنم میں، ایک اون نہیں ہوتا، اس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور سنو کہ ہمارا دین کیوں سپیریئر ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک ہے، یاد رکھو، ہمارے حضور کا یا خلفاء میں سے کسی کا قول ہے کہ جو آدمی کسی منصب کے لیے کوشش کر رہا ہو یا اس کو امیدوار ہو، وہ اس منصب کے لیے سب سے گھٹیا آدمی،
اس کا موٹو پتا ہونا ضروری ہے. تو یہ اب وہ کہہ رہے ہیں تعطل نہیں آئے گا, یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ حملہ کریں گے, بھی کر لو, میں کیا کروں اس پہ. اور بس کرو یار, اب یہ میڈیا شیڈیا نے اس کو تماشا بنائے رکھا ہے. ہمارے اخباروں کی وہ چیتڑے سے رہ گئے ہیں, اخباروں کو تو ہے کوئی نہیں, یہاں چند بد شکلے سے اشتہار ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. تو ان کی بھی چند دن یہ لاٹری شاٹری ہمارے چینلوں پہ بھی یہی ہوتا رہا ہے. کل میں نے وہ آشا بخش کے پروگرام میں بھی کہا, میں نے کہا کس کا نقصان ہوا, کس کا فائدہ ہوا. میں نے کہا فائدہ نقصان مجھے نہیں پتا. دنیا میں جو بندے تھے آرے لگ گئے, شغل میلہ لگ گیا, کوئی ٹینشن انجوائے کر رہا ہے. ٹائپ ہے نا انسانوں کا, ٹھیک ہے, جو ذرا سینسیٹیو لوگ ہیں ان کو یار کیا بنے گا یہ. باقی سارے شودے ہو یہ وہ میڈیا علیحدہ لاٹری جتنے فون, کیا فون کہتا ہوں, یہ ٹی وی آن کرو, آگے بیٹھے ماتم کر رہے ہو, تم کی لینا دینا ہے تجزیے تو فلانے تو ٹمکانے, اس لیے چھوڑو آگے چلو.